اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ یہ تیسری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب اس بات کو آپ 3 آیتوں میں دیکھیے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پر حکم نہ کریں، اس کے مطابق عمل نہ کریں اور عمل نہ کروائیں تو وہ کافر ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات پر عمل نہ کریں اور نہ کروائیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ، جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، جو حکم بیان کیے ہیں، اس کے مطابق عمل نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، کافر، ظالم اور فاسق۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی تو عمومی طور پر تو لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شاید نہ جانتے ہوں۔ تھوڑی سی اس کی ہم وضاحت انشاءاللہ کر دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وقفینا علی آثارہم۔ آثار آپ جانتے ہیں نا، آثار یعنی کسی کے نقش قدم پر یعنی قدم رکھنا، ٹھیک ہے، کسی کے پیچھے چلنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہا۔ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے، اور ان کے پیچھے اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے تورات کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور انہیں انجیل دی گئی، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ بھی تورات کی طرح سراپے ہدایت اور نور تھی۔ یہ بات فیہ ہدی و نور یہ اللہ نے سب کتابوں کے لیے بیان کیا۔ یہاں دیکھیں انجیل کے لیے بیان ہوا، یہی بات بعین ہی تورات شریف کے لیے بیان ہوا، یہی بات بعین ہی قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ انجیل میں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ انجیل میں یہ بات موجود ہے، مذکور ہے۔ اب غور کیجئے، تورات، انجیل، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا نزول حق کے ساتھ ہوا ہے۔ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ حق کے ساتھ ہوا ہے، حق کے ساتھ۔ حق کسے کہتے ہیں اور حق کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بعد والی آیات میں پوری تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے، اس کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ انجیل کے مطابق۔ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق فیصلے کریں۔ یہاں پر جو لام ہے، اگر اسلام کو لام کئی آپ اگر اس کا معنی لیں تو معنی ہوگا کہ ہم نے انہیں اس لیے انجیل دی تھی تاکہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کے مطابق حکم دیں،
اور اگر آپ اس کو لام امر کی صورت میں پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے، یہ لام آنے کی صورت میں، یہ واو آنے کی صورت میں یہ لام ساکن ہوا ہے، ورنہ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لیحکم یا لیحکما، ٹھیک ہے۔ بہرحال یا آپ اس کو پڑھیں ولیحکم، تو اس صورت میں آپ اس کا یہ معنی کر سکتے ہیں، چاہیے کہ وہ اس کے تمام احکام کے مطابق ایمان لائیں، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اسے قائم کریں، اور اس میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو بشارت دی گئی ہے، جو اس قرآن سے پہلے کی کتاب تورات اور انجیل میں جو بشارت دی گئی ہے، اور آپ کی اتباع اور تصدیق کا جو حکم دیا گیا ہے، آپ کی تشریف آوری پر اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، سورہ مائدہ ہی میں ہم نے پڑھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے رب کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ کرو یا ان کو قائم نہ رکھو گے تو اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لستم علی شیء۔ ایک چیز یہاں پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات والوں کو، انجیل والوں کو فرمایا کہ لستم علی شیء، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، جب تک تم تورات کو نافذ نہ کرو یا انجیل کو نافذ نہ کرو، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل۔ تو اب یہ بتاؤ کہ قرآن والے اگر قرآن کو نافذ نہ کریں، قرآن کا نفاذ نہ کریں، تو ان کی کوئی حیثیت ہوگی کیا؟ کیا انہوں نے نعوذ باللہ اللہ سے کوئی رشتہ لگا لیا ہے؟ ایسا کوئی خاص ان کا رشتہ ہے، کوئی الگ سے کوئی رشتہ ہے ان کا؟ نہیں۔ اس سے پہلے والے بھی دعوے دار تھے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اور اہل قرآن جو ہیں وہ بھی دعوے دار ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو جوزدانوں میں سجاتے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے ہیں، تو دعویٰ تو ان کا ہے اور دعویٰ آپ کا بھی ہے کہ آپ قرآن والے ہیں، اہل قرآن ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کا کیا حشر ہوگا، اس کے خلاف ہوگا کیا؟ ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ وہ کیوں ابو لہب اور ابو جہل ہو گئے؟ کیوں تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی؟ کبھی آپ اس پر غور نہیں کرتے، آپ بس خواہ مخواہ کے یعنی خوش فہمی کے ترانے گاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہی آپ ترانہ گا کے تو کچھ بھی کام نہیں بنتا نا۔ آپ نے اپنے منہ میاں مٹھو اپنے آپ کو بنا لیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ آپ جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جنت کیا ایسے ہی کوئی بہت آسان شے ہے؟ دنیا کی تو کوئی شے آپ کو ایسے آسانی سے ملتی نہیں، ہر چیز کی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے، اور جنت آپ نے ایسے ہی سمجھا کہ ایسے فری فنڈ میں آپ کے لیے تیار رکھی ہے، آپ کو مل جائے گی، کیونکہ آپ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو بس صرف اس دعوے کی وجہ سے مل جائے گی۔ آپ کو ہزاروں مواقع ملے عمل کرنے کے، اور بے شمار مواقع آپ کے پاس آئے کہ آپ گناہوں سے بچائیں اپنا آپ کو، لیکن آپ نے اس میں لت پت کر ڈالا، اور پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو جہنم دیکھے گی تو جہنم جو ہے بھاگ جائے گی۔ کیسے؟ جہنم آپ کو دیکھے گی تو جہنم کو پسینہ آ جائے گا، جہنم آپ کو دیکھے گی تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہاں سے آپ یہ باتیں لے آئے؟ کیسے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ قرآن پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ کبھی زحمت گوارہ نہیں کی؟ آپ کو آپ کے پیروں نے گمراہ کر دیا، بہکا دیا، آپ کے علماء نے آپ کو بہکا دیا۔ کس نے آپ کو بہکا دیا؟ کس نے آپ کو لالی پاپ دی ہے؟ قرآن نے تو آپ کو ایسی کوئی بات نہیں دی، ایسی کوئی امید نہیں دلائی۔ قرآن نے تو بار بار قرآن نے اپنا اصول بیان کیا، اپنا اسلوب بیان کیا، قرآن نے تو صاف انداز میں بیان کر دیا کہ ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے، ایمان لانا ہے، اور پھر عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، قرآن و سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے،
ورنہ قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی لوگ نافرمان ہیں، وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہیں، باطل کی طرف مائل ہیں اور حق کے کیا ہیں، تارک ہیں، حق کو ترک کرنے والے ہیں، حق سے دور ہونے والے ہیں۔ تو یہ آیت صرف یہ نہ سمجھیے کہ یہود کے لیے ہے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف نصارہ کے لیے ہے، نہیں، یہ آیت تو سب کے لیے ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، وہ جو قوم بھی ہو اور جس سے بھی ان کا تعلق ہو، جس سے بھی ان کا ربط و ضبط ہو، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ نے تو انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں کو پہنچائیں۔ اللہ نے انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا، انبیاء اپنی باتیں نہیں بتاتے، اپنی باتیں آ کر بیان نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں۔ وہ ہر عمل میں، ہر کام میں انبیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ مدینہ شریف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، حبش کی طرف ہجرت کرو، پھر جب مدینہ خطہ مل گیا تو مدینہ کی طرف ہجرت کرو، لیکن آپ ہجرت نہیں کرتے، کیوں؟ انتظار ہے حکم کا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہجرت کریں گے۔ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہجرت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ غور تو کیجئے، آپ کے لیے یہ چیزیں، ہمارے لیے یہ چیزیں غور طلب ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے یونس علیہ السلام نے کس لیے غصہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات کے لیے غصہ کیا تھا کہ اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، صرف اسی وجہ سے تو آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اپنی قوم سے۔ لیکن پھر قرآن نے کیا بیان کیا؟ اتنے اولو العزم نبی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے بات ختم کر دی کہ دیکھو مجھے ان پر بھی مجھے کیا کرنا؟ فضیلت نہ دینا، برتری نہ دینا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو اس لیے ان کی عزت افزائی اور ان کی اطاعت گزاری، فرما برداری، ان کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر بھی فضیلت نہ دینا کہ کوئی یہ سمجھنے لگے ظاہر ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں رہے ہیں کچھ عرصہ۔ تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یونس علیہ السلام جیسی ہستی، وہ بھی اللہ کا حکم کا انتظار کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اگر چلے جائیں بستی چھوڑ کر تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ میں اور آپ الفاظ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اللہ کے نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں چلاتے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ کیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں؟ سنت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا بتائیے کہ آپ فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاسق ہیں، علی اعلان نافرمانی کرنے والا جو باغی ہوتا ہے۔ فاسق کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ سے بغاوت کرے، جو باغی ہو جائے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے وہ۔ بتائیے فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے علی اعلان جانتے بوجھتے بھی نافرمانی کرنے لگ جانا۔ ایک تو غلطی سے خطا ہوتی ہے، وہ تو ہر انسان سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے بچے سب خطا کار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابین، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ فرمایا وہ جو توابین ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو خطا تو سب سے ہو جاتی ہے، خطا سے تو خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو خطا بھی ہے، اس کے ساتھ بھول بھی جاتا ہے، نفسانی خواہشات میں آ کر کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ باغی نہیں ہوتا، وہ بغاوت نہیں کرتا،
وہ تائب ہوتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، توابین ہوتا ہے، فوراً توبہ کر کے رجوع اللہ ہوتا ہے۔ لیکن بغاوت کیا ہے؟ بغاوت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ارادے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو رشوت کھا رہے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ تو مذاق ہے، یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے، جو حکم نازل کیا، اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، ابھی رشوت کھا رہے ہیں، ابھی رشوت لینے دو ہمیں، ٹھیک ہے یہ ہماری سروس ہے، ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس لیے ہم لے رہے ہیں، ابھی سود کھا رہے ہیں، کھا لینے دو، ابھی ہم بے پردگی کر رہے ہیں، کر لینے دو، ابھی ہم اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے بل پاس کروا رہے ہیں، کروا لینے دو، کر لینے دو، ابھی جتنی بغاوت کر سکتے ہیں کر لینے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن بعد میں ان کو خیال بھی نہیں رہتا، زندگی طویل ہو جاتی ہے، 80 برس کے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اسی میں جوجھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر مہر لگ چکی ہوتی ہے، پھر مہر لگ جاتی ہے تو وہ فسق کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، وہ ظلم کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ظلم کرتے کرتے وہ شرک کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، وہ بغاوت کی حالت، سرکشی کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ آپ اور میں ان آیات پر غور کریں، بار بار ان کو پڑھیں اور بار بار اپنے زندگی کو دیکھیں، کتاب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پچھلی زندگی کا بھی اور موجودہ زندگی کا بھی مطالعہ کریں کہ کیا کر رہے ہیں ہم اور کیوں کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا ٹائم آپ کو ملا ہے، زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے آپ کی موت جوانی میں لکھی ہو سکتا ہے آپ جوانی میں بوڑھے ہو جائیں، جوانی میں آپ کو ایسی بیماری لگ جائے کہ آپ اتنے ایسے لاغر ہو جائیں کہ لوگ آپ کو سہارا دے کر بٹھائیں، سہارا دے کر لٹائیں، سہارا دے کر آپ کو کھلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جوانی میں آپ بوڑھے ہو جائیں، جوانی میں آپ کو موت آ جائے۔ آپ غور کیجئے، قرآن پر بھی غور کیجئے، اپنی زندگی پر بھی غور کیجئے۔ لیکن بسا اوقات لگتا ہے کہ غور کرنے میں بھی دیر کر دی، جبھی تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب تو وہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم نے کیا ضائع کیا، کیا برباد کیا، کیا آباد کیا۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں، لیکن اگر کبھی غور کرنے کا موقع ملے تو بات ہے نا، دنیا کے ہنگاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ کوئی بھی آفات، کوئی بھی بلیات، کوئی بھی عذاب ہمیں جو ہے جگا نہیں پاتا، بیدار نہیں کر پاتا۔ چمن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنے ویرانے آباد تھے جو آج ہم جس کو ویرانہ کہتے ہیں۔ چمن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بن ہو گئیں، سیلاب آیا کتنے بہہ گئے، لے گئیں بڑی بڑی بلڈنگیں، ماچس کی ڈبیوں کی طرح بہہ گئیں، ان کے بڑے بڑے دروازے، گیٹ ایسے جیسے ماچس کی تیلیاں ہوتی ہیں، تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا، غور کیا، وہ شہر تھے کبھی بڑے بڑے، مٹ گئے، وہ آبادیاں بن ہو گئیں، بنجر ہو گئیں، ویران ہو گئیں، وہ جنگل بن گئیں، صحرا کی طرح جنگل بن گئیں۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھی نام و نشان مٹ جائیں، اس سے پہلے آپ بھی تائب ہو جائیں، رجوع اللہ ہو جائیں، چھوڑ دیں ان ہنگاموں کو، چھوڑ دیں ان سارے جو آپ کے حالات و حرکات ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو، اللہ کے حکم کو نافذ کیجئے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، کہیں بھی اللہ کا حکم نہیں ہے، کہیں اللہ کا حکم مانا نہیں جا رہا ہے۔ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کہیں آپ کو اللہ کا حکم نظر نہیں آتا، کتاب و سنت نظر نہیں آتی۔ بیانوں میں ہو سکتا ہے، کہیں کہیں بیانوں میں ہے کہ جو صحیح باتیں ہو رہی ہوں، لیکن صحیح باتوں کے ساتھ بھی بہت کچھ غلط بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، کسی چیز کا لحاظ نہیں، کسی ادارے میں ایون یہ کہ اب حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ حق بات کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ حق بات کہیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ فرعونیوں کا یا نمرودیوں کا زمانہ آ گیا ہے، یا چنگیزیوں کا زمانہ آ گیا ہے کہ حق بات کہنے والوں کو جلا دو، ان کو بھٹی میں ڈال دو، ان کو آگ میں ڈال دو، ان کو پہاڑ سے گرا دو، ان پہ تشدد کرو، ان کو مارو، ان کو جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہو، ان کے ناخن کھینچ لو، ان کی زبان کاٹ دو، ان کے ساتھ جتنا تشدد کر سکتے ہو اتنا تشدد کر کے ان کو اذیت دو۔
کیوں؟ اس لیے ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی حق بات کیوں بیان کی، انہوں نے حق کیوں بولا، انہوں نے حق کیوں کہا، ان کی زبان پر حق کیوں آیا؟ تو اس لیے اب تو حق کہنے والے بھی اس لیے خاموش ہوتے جا رہے ہیں، حق کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور حق پر عمل کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں جو آپ کی بات کو سنے اور آپ کی فریاد رسی کرے، نہیں، ہم نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ ہم نے سنا تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت نعمتیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں، وہاں عیش کی زندگی ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے دنیا ہی کو وہ جنت بنانا چاہا کہ دنیا کو بنا لیں۔ دوزخ کی تکالیف اللہ نے بیان فرمائی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا میں بھی سکون تلاش کرنا شروع کیا اور تمام طرح کی مشکلات کو دور کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے مال کی ضرورت تھی، مال کو حاصل کیا جس طرح حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یہ کتنا بھی حاصل کر لیں یہ عارضی ہے، موت سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی بھی نہیں ہمیں بچا سکے گا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تھوڑے پہ قناعت کر لیا، ورنہ تو ہمارے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو غور کیجئے، اپنے آپ کو فاسقوں سے نکالیے، اپنے آپ کو کافروں سے نکالیے، اپنے آپ کو ظالموں سے نکالیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ظالموں، فاسقوں، کافروں کی فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کا نفاذ کیجئے، اور قرآن مجید میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اس سے پہلی کتابوں میں بھی ہدایت اور نور، اور اس کتاب میں بھی ہدایت اور نور ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو متقی ہیں، متقیوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہدایت اور نصیحت تھی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ ہدی و موعظت، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ واعظ، نصیحت کس کے لیے؟ للمتقین، جو متقین ہیں، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں، جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، جس بات سے روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، اس سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنے اعمال کی کوتاہیوں سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ تو نصیحت اور وعظ اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ روشنی کس کے لیے ہے؟ روشنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روشنی میں آپ کو صحیح اور غلط نظر آتا ہے، لیکن روشنی فائدہ کس کو دیتی ہے؟ جس کے پاس آنکھیں ہوں۔ جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں اس کو روشنی فائدہ نہیں دیتی۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس آنکھیں دو طرح کی ہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی آنکھ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، جو آپ کی پیشانی اور چہرے کے درمیان ہے، دو آنکھیں جن سے آپ دیکھتے ہیں، اور ایک آنکھ آپ کے دل کے اندر ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ دل ہی اندھے ہو گئے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ تو آنکھیں اگر آپ کی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دن ہے کہ رات ہے، آپ کو کیا پتہ؟ کوئی بتائے گا تو آپ بتائیں گے نا۔ روشنی ہے اندھیرا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ آپ کو کیا پتہ یہ کھائی ہے، یہ کھڈا ہے، یا یہ ہموار زمین ہے؟ آپ کو کیا پتہ؟ کوئی بتائے گا تو جانیں گے نا۔ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو روشنی فائدہ کس کو دیتی ہے؟ جس کے پاس آنکھیں ہوں۔ تو آنکھیں کھولیے اپنی، نابینا مت بنیے۔ اگر آپ نابینا بن گئے تو پھر آپ کو کوئی روشنی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پہلے اپنی آنکھوں کھولیے۔ آنکھیں اگر آپ کی خراب ہیں تو چشمہ لگائیے، آنکھوں کا علاج کیجیے، آنکھیں درست ہو جائیں گی تو پھر آپ کو یہ نور فائدہ دے گا، یہ نور، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو نور نظر آئے گا تو ہدایت بھی ملے گی، اس لیے اس سے فائدہ حاصل کیجیے۔ جو لوگ بھی قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، بخشوائیں گے
الہ سے انہیں محبوب الہ بخشوائیں گے، الہ سے انہیں محبوب الہ، طوق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، طوق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔